بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، 20ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 20 کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی توحید، عظمت اور کبریائی کا بہت ہی دل کو چھو لینے والا انداز ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے اپنے معزز بھائیوں اور بہنوں سے کہ پارہ 20 اس کا شروع کا حصہ تفسیر یا ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اس میں مختلف سوالات کا انداز اختیار کیا گیا کہ خالق ارض و سما کون ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جس نے زمین یا آسمان کو بنایا ہو، یا کوئی بارش برساتا ہو، یا وہ کون ہے جو کھیتی اگاتا ہے، یا پہاڑوں کا نظام کس نے قائم کیا، یا سمندروں کے درمیان جو سمندر کی روانی ہے اور بعض اوقات دو سمندروں کو کس طریقے سے آپس میں ملایا جاتا ہے، لیکن کوئی ایسی درمیان میں رکاوٹ ہے کہ ایک طرف کا سمندر کا پانی دوسرے سمندر کے پانی میں نہیں ملتا، جبکہ دونوں ایک ہی ساں بہہ رہے ہیں۔ کون ہے جو یہ پانی کے درمیان یہ رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے؟ اور پھر کہا جا رہا ہے جو آدمی پریشان ہو، کون اس کی پکار کو سنتا ہے؟ کون اس کی پریشانی کو دور کرنے پر قادر ہے؟ کون تمہیں زمین پر اقتدار دیتا ہے؟ کون حکومت کرنے کی تمہیں صلاحیت دے رہا ہے؟ پوچھا جا رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ کیا ان ساری چیزوں میں اور ان سارے تصرفات میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا بھی ہے اور خالق جو یہ کام کر رہا ہو؟ جواب ہے کہ قطعاً نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک، وہی اکیلا یہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو پھر پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا وہ اللہ جو اتنی طاقت رکھنے والا ہو، مرنے کے بعد کیا وہ دوبارہ انسان کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ اس کو کھڑا کرے، اس سے حساب و کتاب لے؟ مشرکین عرب کو ساری چیزوں کا اعتراف تھا سوائے آخری بات کے کہ مرنے کے بعد کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا انسان، کیسے اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ ہم بہت ساری قبروں کو دیکھتے ہیں، مر گئے لوگ اور اس کے بعد میں ان کو دفن کر دیا گیا، اب اس کے بعد میں نہ وہاں پر کوئی جنت ہے، نہ دوزخ کا نظارہ ہے، نہ کوئی ان کو پوچھ رہا ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ ہمارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ جہالت اور نادانی کی بات ہے۔ یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہ قیامت کے بعد کا معاملہ ہے کہ جب قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا تب تمام دنیا کے انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر رب العالمین کے آگے ہم سب کو پیش ہونا ہے تاکہ دنیا میں کیے جانے والے اعمال کا حساب اور کتاب ہو سکے۔ پھر آیت 82 میں قیامت کی نشانیوں کی بارے میں ایک بڑی اہم بات بتائی گئی، دابۃ الارض، کہ قیامت کے قریب کوئی چوپایا ہے، وہ زمین سے نکلے گا اور لوگوں کے ساتھ وہ بات چیت کرے گا۔ اس کو دیکھ کر بعض لوگوں نے بڑی عجیب عجیب تعویلیں کی اپنی طرف سے کہ دابۃ الارض جو قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، اس کا مطلب ہو سکتا ٹیلی ویژن ہو سکتا کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کا واٹس ایپ ہو، کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی اور، کوئی کہہ رہا ہے کوئی اور۔ دیکھیے، یاد رکھیے، قرآن کی صحیح تفسیر وہ ہوتی ہے جو صحیح حدیث کے ساتھ کی جائے، اور اگر صحیح حدیث کو چھوڑ دیں گے تو بہت ساری جگہوں پر عقل دھوکہ دے دے گی، کیونکہ ہم محدود سوچتے ہیں۔ آج جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 20-25 سال کے بعد کہیں سے کہیں دنیا پہنچ جائے، اور اگر پیچھے آپ دیکھیں گے 20-25 سال، تو ان لوگوں کے لیے آج ہمارے پاس جو چیزیں ہیں جن سے ہم کھیل رہے ہیں، وہ ان کے لیے ناممکن الخیال تھیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر اب ہو گیا وہ، اور نہ جانے آئندہ 20 سال بعد اور کیا سے کیا ہوگا۔
تو قرآن کریم کی تفسیر اپنی عقل سے نہیں بلکہ صحیح حدیث کی روشنی میں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دابۃ الارض جیسے کہا گیا وہ نکلے گا، وہ بات چیت کرے گا، لیکن اس کی شکل و صورت کیا ہوگی اللہ عالم۔ وہ اللہ جو یہ قدرت رکھتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندے ہدہد سے بات کر رہے ہیں تو ہدہد کی بولی وہ سمجھ رہے ہیں اور ہدہد ان کو اپنی بات سمجھا رہا ہے۔ نملہ چیونٹی کا ذکر کیا گیا، دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھ رہے ہیں۔ اگر یہ ایک نبی کے لیے ممکن ہے تو قیامت کی نشانیوں میں سے دابۃ الارض کا نکلنا کیوں ناممکن دکھائی دے رہا ہے؟ کیا وہ اللہ اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ چوپائے سے وہ چاہے تو پرندے سے بلوا لے اور وہ انسان اس کی بات کو سمجھ لے؟ پھر اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو ابتدائی زمانہ ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس پس منظر کو آپ سمجھیے۔ فرعونی مظالم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دور میں جو ظلم ستم بنی اسرائیل پر ہوا کرتا تھا ان کو سمجھیے کہ زندہ بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو جس طرح سے چاہے نوکرانی بنا کر زندہ رکھا جاتا تاکہ وہ خدمت گزار بن کر رہیں یا عیش و عشرت کا سامان ان کے ذریعے سے ہو سکے، جس کو چاہے قتل کر دے، جس کو چاہے زندہ چھوڑ دے۔ یہ انداز تھا صاحب اقتدار فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کا، جنہوں نے اقتدار کے نشہ پر ظلم و ستم کا بازار، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا اور نہ جانے کیا کیا مصیبت کے پہاڑ توڑے ان کے اوپر۔ یہ پس منظر ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی ان کی والدہ محترمہ بہت خوف زدہ تھیں، کیونکہ حالات کچھ اسی طرح کے تھے۔ کبھی بھی فرعونیوں کو معلوم ہو جائے وہ آئیں گے، بچے کو ذبح کر دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کون ماں یہ گوارا کر سکتی ہے کہ اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے؟ اس کے لیے انہوں نے یہ پلان بنایا کہ اس کو ایک چھوٹے سے لکڑی کے صندوقچے میں تیار کیا اور اس میں ڈال کر اس بچے کو سمندر کے حوالے کر دیا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ماں کا دل تو وہ تو بڑا پریشان ہو رہی تھیں کہ پتہ نہیں بیٹا کیا ہوگا، ڈوب جائے گا، کہیں بہہ جائے گا، کیا ہوگا۔ مگر اللہ تعالیٰ جس کو رکھنا چاہے اس کو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ زندہ اور محفوظ باقی رکھتا ہے، اس کو آپ سمجھیے کہ فرعون کا جو پیلس تھا وہ سی شور پر تھا، ساحل سمندر پر۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے خاص طور پر متمول حضرات جو ہیں دولت مند، ان کے گھر وغیرہ عام طور پر ساحل سمندر پر ہوتے ہیں۔ فرعون کا بھی اسی طرح کا پیلس تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی اس کی بیوی کوئی صندوقچہ آ رہا ہے۔ اب وہ صندوقچے کو جب نکالا گیا تو وہ بچہ، قدرت دیکھیے، وہ موجوں کے ذریعے سے کہاں پہنچا رہا ہے۔ اللہ کا یہ کرم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس صندوقچے میں ڈالے گئے تھے وہ سیدھے فرعون کے دربار میں پہنچ رہا ہے، فرعون کے محل کے پاس پہنچ رہا ہے۔ جب وہ صندوقچہ کھولا گیا، ظاہر ہے کہ معصوم خوبصورت بچہ اس کے اندر تھا، تو عورت کا دل بھر آیا اور اس نے ایک عجیب سی بات کہی، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ۔ میری اور تمہاری آنکھوں کی یہ بچہ ٹھنڈک بن سکتا ہے، سکون پہنچا سکتا ہے، اس کو مارو نہیں، قتل مت کرو۔ اس سے اندازہ کریں فرعون کی بیوی بھی سمجھ رہی تھی کہ فرعون کے کارندوں کو اطلاع ملی، سمجھ لیں گے کہ یہ کوئی بنی اسرائیل ہی کا بچہ ہوگا، لہٰذا قتل کر دیں گے۔ تو سب سے پہلی وہ بات کر رہی ہے لا تقتلوہ، مارو نہیں، قتل مت کرو اس کو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید کہ یہ بچہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ دیکھیے اس کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، اللہ نے بعد میں کیسے پورا کیا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو فائدہ اس طرح پہنچایا کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والی بن گئی بعد میں چل کر۔ تو گویا کہ آخرت کی کامیابی ہوئی اس کو اس چھوٹے بچے کے ذریعے سے۔ اب جب وہ بچے کو، ظاہر ہے کہ فرعون کی بیوی کا یہ ڈیمانڈ تھا کہ قتل نہ کیا جائے، اب پیلس میں جب لے گئے چھوٹا سا بچہ، اب اس کو دودھ کی ضرورت ہے، کون دودھ پلائے اس کو؟ بہت ساری کوشش کی گئی ادھر ادھر پیلس میں جو خواتین ہیں ان کے ذریعے سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ یہ بھی اللہ کا منش، اللہ کی قدرت۔
تو پھر ان کی جو بہن ہے وہ دور سے واچ کر رہی ہے کہ وہ بچہ صندوقچہ کہاں جا رہا ہے. تو اس نے دیکھا کہ فرعون کے دربار میں تو پہنچا، تھوڑی سی ہمت ہوئی. اس کے بعد وہ دیکھ رہی ہے کہ کیا وہ کر رہے ہیں، تو دودھ پلانے والے کی تلاش ہے. پھر بہت ساری دیر کے بعد اس نے ایسے انداز سے جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے، اس نے اس طرح سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو ایک گھرانہ ہے، شاید وہ بڑے نیک اور اچھے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے یہ معصوم بچہ ان کا دودھ پی لے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ فرعون کی ضرورت بن گئی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، کہاں سے کہاں موسیٰ واپس لوٹائے جا رہے ہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہی کے پاس وہ بات آئی کہ فرعون کو ایک دودھ پلانے والی کی ضرورت ہے، چھوٹا سا بچہ اسے ملا ہوا ہے، کیا تم پلا دو گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہلے تیار نہیں ہوئی، یہ بھی تدبیر تھی ان کی، ایک دم تیار ہو جاتی شک پڑ جاتا، تو وہ تیار نہیں ہوئی. اس کے بعد اب فرعون کو سمجھانا پڑا، روزینہ مقرر کرنا پڑا، یعنی بینیفٹ. موسیٰ علیہ السلام دیکھیے ماں کے لیے بچپن سے ہی بینیفٹ فراہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، بچہ ماں کی گود میں بھی آ گیا، وظیفہ بھی ملنے لگا، اور پھر اس کے بعد میں وہ بڑے آرام کے ساتھ پلتے بھی رہے، محل میں بھی جا رہے ہیں، اپنے والدہ کے گھر میں بھی آ رہے ہیں جب وہ چاہتے ہیں. اور اس کے بعد میں پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، تندرست و توانا، وہ گھوما پھرا کرتے تھے دیکھنے کے لیے، دیکھ رہے تھے مظالم فرعون کے دربار میں جو تھے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور ادھر ماں جو تڑپ رہی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، سارے حالات سے باخبر ہیں. ایک مرتبہ وہ گشت کر رہے تھے، دیکھا ایک آدمی ان کی قوم کا اور ایک آدمی دوسرا آدمی تھا، دونوں آپس میں مدبھیڑ ہوئے. تو انہوں نے مدد کے لیے آواز دی. موسیٰ علیہ السلام شریف الطبع تھے، وہ گئے وہاں پر، اور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ماجرا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، ایک پنچ مارا. اب موسیٰ کو اندازہ نہیں تھا کیونکہ لڑائی جھگڑے والے نہیں تھے، ایک ہی مکے میں وہ دم توڑ دیا، کام پورا ہو گیا اس کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوہو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، کیونکہ وہ صرف سزا دینا چاہتے تھے، انہیں کیا پتا کہ ان کے مکے میں اتنا دم خم ہے. تو انہوں نے کہا یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یہ تو غلطی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے. اور پھر وہ جو مرنے والا تھا وہ تھا بھی فرعون کا آدمی، تو ظاہر ہے کہ اور زیادہ تشویش کی بات تھی. لیکن بات کسی کو معلوم نہیں ہوئی. دوسرے موقع پر کچھ ایسے ہی ہوا کہ وہی آدمی کسی اور کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق گشت کر رہے تھے. اس نے پھر آواز دی. اب موسیٰ علیہ السلام پھر گئے، تو جب دیکھا آج یہ ظلم کرنے والا تھا، پہلے یہ مظلوم تھا، موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، اور اب یہ ظالم بن کر دوسروں کے اوپر پل پڑا ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف آگے بڑھے کہ تم کیا کر رہے ہو، ظلم کرتے ہو دوسروں کے اوپر. اب یہ دیکھ کر اس کو یہ تو معلوم تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں کتنا دم خم ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف آگے بڑھنے لگے کہ آج تم ظالم ہو، تو اس نے کہا کہ موسیٰ رک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تم نے جیسے اس کو قتل کیا آج مجھے ویسے ہی قتل کرو. ابھی تک اب یہ راز تھا سیکرٹ، لیکن خود اس کی زبان سے جب یہ بات آ گئی لوگوں کو بھی معلوم ہوا اچھا فرعون کے اتنے بڑے آدمی کا قاتل خود موسیٰ ہے، ورنہ پہلے نہیں معلوم تھا. اب موسیٰ علیہ السلام بہرحال وہاں سے تو ہٹ گئے، لیکن اب رائل پیلس میں فرعون کے دربار میں میٹنگ ہو رہی ہے. وہاں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، جب معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام قتل کرنے والے ہیں، تو انہوں نے تجویز پاس کی کہ موسیٰ کو بھی قتل کر دیا جائے. اب یہ قتل کی جو تجویز پاس ہوئی تو وہاں جو میٹنگ کر رہے تھے ان میں ایک نیک دل بھی تھا. دیکھیے برے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کیسے نیکی اور ہدایت کے راستے پر رکھتا ہے. وہ جو ایک ناصح تھا، اچھا آدمی، کسی طرح سے وہ اپنی نظر بچا کر پیلس سے نکل گیا، اور نکل کر دوڑے دوڑے موسیٰ کے پاس پہنچا کہ موسیٰ یہ ڈسکس ہو رہی ہے اور یہ ڈیسیجن بن چکی ہے، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو کیا کرو، فخرج انی لک من الناصحین، نکل جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، میں خیر خواہی کے ساتھ یہ نصیحت کر رہا ہوں تم کو، ڈیلے کریں گے ان کی فوج آئے گی، پکڑیں گے اور پھر قتل کر دیں گے تم کو. اب موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے، اور جب نکل پڑے
تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہاں سے کہاں ان کو لے جا رہا ہے، مدین کی طرف چلے۔ اب وہ مدین کی طرف جب پہنچے تو وہاں ایک اور مسئلہ پیش آ گیا۔ ظاہر ہے کہ ایک اجنبی آدمی دور دراز کا سفر کر کے پتہ نہیں کتنا وقت، کتنے دن لگے ان کو وہاں پہنچنے میں، اور جب وہاں پر پہنچے تو ایک ایسی جگہ وہ گئے جہاں عام طور پر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ وہاں پر وہ پنگھٹ تھا، جانوروں کو، مویشیوں کو لوگ پانی پلانے کے لیے لایا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں پر گئے۔ اب ان کی تو وہاں کسی کے ساتھ شناسائی تو تھی نہیں۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ تو دھڑا دھڑ گھس پٹ کر اپنے جانوروں اور مویشیوں کو تو پانی پلا رہے ہیں، مگر دو لڑکیاں ہیں اپنے جانوروں کو الگ کیے جا رہی ہیں، وہ پانی نہیں پلا رہی ہیں اور لوگوں کے ساتھ مکس اپ بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ کوئی بہت شریف بیک گراؤنڈ کی لڑکیاں ہیں۔ اب ازراہ ہمدردی وہ آگے بڑھے، حالانکہ خود تھکے ہوئے ہیں، پریشان حالی میں یہاں تک پہنچے ہیں، مگر انبیاء کرام کے اندر شروع سے خدمت خلق کا کتنا جذبہ ہوتا ہے، لوگوں کے ویلفیئر کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھ کر پوچھنے لگے، قال ما خطبکما، کیا پرابلم ہے، کیوں پانی تم لوگ نہیں پلا رہے ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک اور لوگ پانی پلا کر فارغ نہ ہو جائیں، ہماری یہ مجبوری ہے، ہم مکس ہونا نہیں چاہتے۔ اور دوسرا کیا ہے، فوری انہوں نے ایک عذر پیش کیا جو بہت غور طلب ہے، وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد گرامی بوڑھے ہیں، وہ خود نہیں آ سکتے، یعنی گھر میں کوئی مرد دوسرا نہیں ہے جو یہ کام کر سکے، ہمیں بحالت مجبوری یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، شوق سے نہیں آئے ہم لوگ، ضرورتاً آئے ہوئے ہیں ہم۔ دیکھیے کتنے پاکیزہ ہیں، کس بیک گراؤنڈ کی یہ لڑکیاں ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا اچھا لاؤ، وہ آگے بڑھے، بہت تندرست اور توانا تھے موسیٰ علیہ السلام، اکیلے وہ ساری جو جانور تھے ان کو بڑے آرام سے پانی انہیں پلایا، ان کے حوالے کر دیے اور کہا جاؤ۔ تو یہ منظر ان کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ اتنا طاقتور آدمی، اور پھر بے لوث کام کرنے والا، کوئی مزدوری نہیں، کوئی فیس نہیں، کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد وہ لڑکیاں تو چلی گئیں۔ جب لڑکیاں گئیں تو موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر گئے، ایک انہوں نے دعا کی، یہ دعا مصیبت کے وقت بہت کام آتی ہے، اس کو یاد رکھیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ تو جو بھی خیر اور برکت نازل فرمائے مجھے اس کی ضرورت، ہم سب محتاج ہیں، ہم سب ضرورت مند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کرم نازل ہو جائے ان سب کی ہمیں ضرورت۔ اب دیکھیے ادھر کیا ہوا، وہ بچیاں وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں۔ ابا جان نے پوچھا، یہ ہے والدین کا انداز، اس کو بھی نوٹ کیجئے کہ بچی روٹین سے پہلے گھر آ گئی، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں آج جلدی آ گئے تم، خبر لینا، کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو فوری باپ نے یہ سوال کیا، تو سارا قصہ ان کو سنایا گیا، اجنبی آیا اور ایسے ایسے ہوا۔ تو باپ نے کہا اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ بہتر سلوک کریں، یہ شریفانہ انداز ہوتا ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی کا معاملہ کرے، آپ جواب میں اس سے بہتر سلوک اس کے ساتھ کریں، یہ شریفانہ لوگوں کا انداز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا تو احسان لے رہے ہیں، کسی کے لیے ہیلپ فل ثابت نہ ہو، ایسا نہیں۔ تو فوری انہوں نے کہا جاؤ 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 ان کو لے آؤ، کیونکہ اتنی ہمدردی کرنے والا، اس کے لیے تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو وہ ایک لڑکی وہاں پر گئی، اور جانے کے بعد بڑے شرم و حیا کے ساتھ اس نے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جو ہماری ہیلپ کی اس میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ کریں ہمدردی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تو ضرورت تھی، تو انہوں نے یہاں پر خواہ تکلف نہیں کیا، نہیں جائیے پیٹ بھرا ہوا ہے، نہیں۔ مومن کا یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں وہ بے تکلفی کے ساتھ جتنی ضرورت ہے اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، جانے کے بعد سارا واقعہ شعیب علیہ السلام سے بیان کیا، یہ ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا، جو بھی ان کے ساتھ حضرت شعیب کے ساتھ۔ یہ وہ شعیب نہیں ہے جو نبی ہیں، یہ ایک دوسرے شعیب ہیں، تو ان کے ساتھ جو بھی بات ہوئی ذکر کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں یہ ہوا کہ حضرت شعیب نے ان کے بارے میں، جو نیک دل صالح ترین آدمی تھے، انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ اچھا تم میرے ہی گھر میں رہو، اور بیٹی نے خود یہ مشورہ دیا
کہ ابا جان ہمیں ایک مرد آدمی کی ضرورت ہے جو تندرست بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. یہ ذرا الفاظ کو نوٹ کریں جو کہا گیا ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ اگر بہترین ورکر کی کوئی ڈسکرپشن ہو سکتی ہے صفات، تو ایک لڑکی نے 2 جملوں میں وہ پوری بات بتا دی. بہترین ورکر کی نشانی کیا ہے؟ ایک تو طاقتور ہو، یعنی فٹنس، جسمانی طور پر فزیکلی وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. دوسرے امانت دار ہو. ایک چیز بھی اس میں سے مس ہو گئی تو وہ آدمی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. امانت دار ہے، تسبیح تذکیر وغیرہ سب کر رہا ہے، جسمانی طور پر فٹ نہیں ہے، لیزی ہے، کیا کریں گے اس کو لے کر آپ؟ یا اسی طرح ایک آدمی جسمانی طور پر تو فٹ ہے مگر بے ایمان ہے، خیانت کرنے والا ہے، اگین وہ نقصان دہ ہے. تو حضرت موسیٰ کے اندر اس نے جو صفات دیکھے تھے 2 کا فوری طور پر ذکر کیا، مگر بوڑھے باپ کا تجربہ کچھ اور ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے ایک آدمی کی ضرورت تو ہے مگر گھر میں بیٹیاں ہیں، ایک اجنبی آدمی کو تو میں ویسے نہیں رکھ سکتا گھر میں. یہ ہے حکمت کی بات. انہوں نے فوری طے کیا کہ اس نیک دل آدمی کے ساتھ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح کر دوں. اب یہاں بھی ایک نکتہ ہے، نہ انہوں نے برادری معلوم کی، نہ خاندان، نہ کچھ. دیکھا انسان کے اندر سیرت اور حسن عمل ہے، کردار کی بلندی ہے، اسی لیے اس نے یہ کام بے لوث کیا ہے. تو ایک صالح انسان ہے یہ. تو یہ صالح انسان اس قابل ہے کہ میں اس کو اپنا داماد بناؤں. سیرت و کردار کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. کس خاندان کا، کس قبیلے کا ہے، یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں. تو حضرت شعیب نے طے کیا، قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں مگر ایک شرط ہے. اور وہ شرط کیا ہے؟ الا ان تأجرنی 8 حجج، 8 سال تم کو یہاں رہنا ہوگا میرے ساتھ. فإن اتممت 10 فمن عندک، اگر 10 سال پورے کر لو تو یہ آپ کی مرضی ہے، ایک چوائس ہے تمہارے لیے، 8 یا 10. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان میں سے جو میں کروں گا وہ میری مرضی ہے، میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی. تو اس میں ایک اور پوائنٹ بھی معلوم ہوا کہ جب آدمی اگریمنٹ کر رہا ہو، جو سب سے ایزی آپشن ہے اس کو لینا چاہیے، مشکل آپشن کو نہیں. جیسے اگر آپ کسی سے قرض لے رہے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں 1 سال میں دے سکتا ہوں تو آپ اس سے 1.5 سال کا وقت پہلے ہی لے لیجئے. جتنا وقت لیں گے اس سے پہلے دیں گے، آپ بھی مطمئن، وہ بھی خوش ہو جائے گا، وقت سے پہلے قرض ادا کر دیا. لیکن الٹا ہو گیا، دینے کی آپ کو پروگرام ہے 1.5 سال بعد، آپ کہتے ہیں میں سال بعد واپس کروں گا، آپ بھی جھوٹے ہوں گے اور وہ بھی تکلیف میں ہوگا. اس لیے ایزی آپشن یہاں پر یہ سبق ملا. تو موسیٰ علیہ السلام راضی ہوئے. پھر اس کے بعد میں انہوں نے وہی ٹائم وہاں پر گزارا عہد و پیمان کے بعد مطابق، اور ان کی ایک سرا تربیت بھی ہوتی رہی. دوسرا یہ کہ فرعونی مظالم سے بھی وہ بچ گئے، اور وہاں کا جو قانون تھا کہ حدود سلطنت یا ریاست کے حدود کے آگے کوئی چلا جائے فرعون وہاں کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام سکون سے رہ بھی رہے ہیں، ان کی یہاں تربیت بھی ہو رہی ہے ایک اچھے ماحول میں. اور پھر وہ دوسرا جو خدشہ تھا قتل کا، بدلہ قتل، وہ ٹائم بھی اوور ہو گیا. دیکھیے ایک ہی واقعے میں کتنی حکمتیں سامنے آ رہی ہیں. اب اس کے بعد وقت پورا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اب واپس جا رہے ہیں. جب واپس جا رہے ہیں راستے میں انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا. اب جب نبی بنا دیے گئے تو ان کے لیے کہا گیا جاؤ فرعون کے پاس. تو انہوں نے اپنے وہی ڈر کا اظہار کیا کہ یہ جو کیس ہو گیا تھا اب کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، یعنی ان کو حوصلہ دیا گیا کہ تم جاؤ، جو مشن ہے اس کے پیچھے تم لگے رہو، فرعون تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکے گا. تو موسیٰ علیہ السلام آئے وہاں پر. تو جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی تو اپنا وزیر تھا ہیلپر اس وقت حامان، تو جوک کرتے ہوئے اس نے ایک عجیب سی بات کی، فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ. موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا رب کوئی اوپر ہے، تو تم جو ہے حامان ایک بلڈنگ بنا، اونچا ٹاور. میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹاور کے ذریعے سے اوپر جاؤں، مینار کے ذریعے سے، تاکہ اللہ کا مقابلہ کروں یا دیکھ تو لوں اللہ کو. یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ کس درجے نچلی حرکت کر رہا ہے، کتنی سطحیت پر اتر آیا ہے کہ ایک نبی کا یہ مذاق کر رہا ہے اس انداز سے. بالآخر
جو ہوا فرعون کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ، پانی میں اس کو ڈبا کر ختم کر دیا گیا۔ پھر آیت 56 میں اس کا ایک بہت ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ ہدایت سے سرفراز کرنا اللہ رب العالمین کی قدرت کی بات، اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ کہ کس کو ہدایت دے اور کس کو نہ دے، ورنہ کسی انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جنہوں نے بہت آپ کے لیے مدد کی، سپورٹر بنے رہے، ابو طالب، مگر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ وہ بھی مسلمان بن جائیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تاکہ آخرت کی بھی نجات اور کامیابی ہو سکے، مگر توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ بات ہو نہیں سکی۔ آخری دم تک آپ کوشش کرتے رہے۔ وہاں عرب کے بڑے بڑے جو مشرکین ہیں وہ بھی وہاں اس وقت تھے جب وہ ابو طالب شدید بیمار ہو گئے اور جان کنی کے عالم میں تھے، تو وہاں بڑے ٹاپ کے مشرکین بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک کوشش کی کہ چچا جان کسی طرح سے اس کو پڑھ لیجئے کلمہ طیبہ کو۔ ابو طالب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ بھتیجے، میری ساری قوت تمہارے لیے ہے، میری ساری توانائی تمہارے لیے ہے، لیکن وہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی اس کو آپ ذہن میں فرمائیے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، ممکن نہیں ہے آپ جسے چاہے ہدایت یافتہ بنا دیں۔ ہدایت سے نوازنا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تفصیلی طور پر صحیح احادیث کے اندر، جیسے صحیح مسلم وغیرہ کے اندر یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ فائنل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آیت 76 کے اندر قارون کے بارے میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کا ایک فرد تھا جو بہت مالدار بن گیا تھا، اور پھر وہ دولت کی بنیاد پر کیا کیا غلط حرکتیں کیا کرتا، فخر و غرور، تکبر، دولت کے غلط قسم کے مظاہرے وہ کیا کرتا تھا، اور اتنی دولت اس کے پاس تھی جس کا اندازہ کیجئے، یہ آیت 76 جس کے اندر کہا گیا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور ٹیم کی ضرورت تھی۔ اندازہ کریں، چابیاں اٹھانے اور سنبھالنے کے لیے ایک طاقتور جماعت درکار تھی، اتنا خزانہ اس کے پاس تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ اپنی دولت کے مظاہرے کیا کرتا تھا، مختلف انداز سے، جیسے بعض لوگوں کا ہوتا ہے شوونگ آف کرنا لوگوں کے سامنے، اور آج کل تو بعض لوگ جو ہے شادی بیاہ کے موقع پر دولت نہ بھی ہو قرض لے کر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جیسے لگے کہ یہ نسلم بعد نسل بادشاہ ہی ہیں یا نواب ہی پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ قرض لے کر ہی کرنا پڑ جائے، دولت کا امپریشن دے رہے ہیں، کیا کیا عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ تو وہاں پر قارون نے کچھ اسی طرح کی حرکتیں کی، تو ذرا سا نیک دل قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے اس سے اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی، نصیحت کرنے کی کوشش کی۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ دیکھو، اللہ نے تمہیں اتنی دولت دی ہے تو اس سے کچھ اچھے کام کرو تاکہ دنیا اور آخرت میں بھی تمہارے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ یعنی دولت کے ذریعے سے انسان جنت کا راستہ بھی تلاش کر سکتا ہے اور جہنم بھی ہموار کر سکتا ہے۔ اچھی نصیحت کی، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو، دنیا سے جو حصہ تمہارا جائز ہے وہ لو، لیکن اللہ نے تمہارے ساتھ جو اتنا احسان کیا ہے تم اللہ کے راستے میں اس کو صحیح استعمال کرو، اور وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، دولت کی بلبوتے پر غلط کام مت کرو، بگاڑ کی حرکتیں مت کرو۔ جیسے لوگ دولت ہے اس کا مس یوز کہاں کہاں کرتے ہیں، غلط استعمال کیسے کیسی جگہوں پر کرتے ہیں، ان کی جو اچھی باتیں، نصیحت آمیز باتوں کو سن کر قارون نے کیا جواب دیا؟ جب آدمی کو دولت ملتی ہے کبھی کبھی غرور کیسا آتا ہے، دیکھیے فخر کیسے کرنے لگتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ نے تھوڑی مجھے دولت دی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں؟ کیوں کروں؟ دولت تو میں نے حاصل کی ہے اپنے علم، اپنے نالج، اپنی اسکل، اپنی سمجھ کی بنیاد پر۔ یہ دولت میرے قوت بازو کا نتیجہ ہے، اللہ نے تھوڑی دیا مجھے۔ دیکھیے کتنی بغاوت کر رہا ہے، کتنی سرکشی پر اتر آیا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ آج کچھ لوگ یہ لفظ نہ کہیں مگر ان کا عمل یہی بتاتا ہے کہ وہ بھی اسی قارون کے ٹریک پہ چل رہے ہیں دولت کی وجہ سے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ ایک مرتبہ اپنی دولت کا مظاہرہ کر رہا تھا، کر و فر، شان و شوکت، عجیب و غریب مظاہرہ کر رہا تھا۔ تو وہاں کیا ہوا؟ کچھ کمزور طبیعت کے لوگ جب اس کو دیکھے اس حالت میں تو ان کی زبان سے نکلا اش اش، کیا ہی دولت مند آدمی ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش کہ ہمیں بھی کچھ مل گیا ہوتا اس دولت کا حصہ، کیا ہی خوش نصیب آدمی ہے یہ۔ دینداروں نے سمجھایا نہیں، دولت تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے بعد اللہ کی گرفت آئی، تکبر، غرور، اور اس کا نقصان کیا ہوا دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے آیا، زمین پھٹی اور وہ دولت اور خزانے کے ساتھ دھنسا دیا گیا۔ کل جو لوگ دیکھ کر اشش کر رہے تھے کہ بڑے نصیبے والا ہے، آج وہ ہائے ہائے افسوس کرنے لگے کہ یہ تو بڑا محروم انسان ہے۔ اور اب جب زمین پھٹی اور اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، کوئی نہیں تھا جو اس کی وہاں پر مدد کرے۔ بھلا اللہ کے عذاب کے مقابلے میں مدد کون کر سکتا ہے؟ اور اللہ کا عذاب کس کس شکل میں آئے گا کوئی بول نہیں سکتے۔ کیسے زمین پھٹی، کیسے قارون کو دولت کے ساتھ دھنسا دیا گیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے آج جو کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، چھوٹا سا بیکٹیریا جس کو ننگی آنکھ سے دیکھا تک نہیں جا سکتا، مگر دنیا کے وہ ممالک جن کے پاس علم، جن کے پاس اور ٹیکنالوجی، سائنس، دولت، ہر چیز کی ریل پیل ہے، انہوں نے اللہ کا انکار کیا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک معمولی سا ایسا جرثومہ جسے دیکھا تک نہیں جا سکتا، پوری دنیا کے سکون کو ختم کر کے رکھ دیا۔ سب سرنگوں ہو گئے وہاں پر، کسی کے بس میں کچھ چل نہیں رہا ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ عبرت ہے سمجھنے کے لیے۔ پھر سورہ عنکبوت کے شروع میں اللہ کا جو قانون ہے آزمائش، ٹیسٹ اور ٹرائل کا، اس بارے میں کہا گیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہم ایمان لانے کا اعلان کر دیں، مسلمان ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آزمائش یا ٹیسٹ نہیں ہوگا؟ امتحان، آزمائش تو کسی کے لیے بھی، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی مختلف امتحانات سے گزرنا پڑا۔ تو امتحان تو ہوگا، البتہ جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، دین پر ثابت قدم رہے، صبر و سکون کے ساتھ رہے، وہ بشر الصابرین، ان لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری سنائی گئی۔ پھر ایک غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، مختلف لوگ کہتے ہیں ہماری بیعت کرو، ہمارے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، ہم قیامت کے دن تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، تمہیں بھی جنت میں لے جائیں گے۔ آیت نمبر 12 اور اس کے آگے پیچھے آپ پڑھ لیجئے سورہ عنکبوت میں، یہ آئینہ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر ایک کو انفرادی طور پر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اور وہ اپنے اعمال ہی کے مطابق جزا یا سزا پائے گا۔ کون کس کا بوجھ وہاں پر اٹھائے گا؟ یہ دھوکہ ہے جو دنیا کے اندر لوگ مختلف مقاصد سے بیوقوف بناتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو یا مریدوں کو، یا ان لوگوں کو جو عمل کیے بغیر جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ جنت آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں حاصل ہوتی، یا دوسروں کے سہارے پر نہیں ملتی، پرسنل ایفرٹ کی ضرورت، محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے بغیر کوئی جنت میں جانے کا خواب نہ دیکھے۔ اور پھر اس کے بعد آیت 27 اور اس سے آگے حضرت ابراہیم پر اللہ تعالیٰ نے جو جو فضل و کرم کیا، اس کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا گیا کہ ابراہیم یاد کرو کن حالات میں تم گھر سے نکلے، دیس سے تمہیں نکالا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تمہاری مدد فرمائی، اور کہاں سے کہاں تم پہنچے، مکہ مکرمہ آباد ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ دیکھ لیجئے آپ، ابراہیم کے بیٹے اسحاق نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی علیہم الصلاۃ والسلام، یعنی یہ سلسلہ گولڈن کی ہے، نبی نبی نبی، یعنی پوتا بھی نبی، اس کے بعد
دادا بھی نبی، اس کا بیٹا بھی نبی، کتنے نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ اور پھر اسی طرح سے جو حج کرنے کے لیے جائے وہ دیکھے گا جگہ جگہ اس خانوادے کی یاد کو اللہ نے کیسے محفوظ فرما دیا، ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کس نے تعمیر کی تھی؟ پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں؟ مقام ابراہیم پر۔ پھر زمزم پیتے ہیں، زمزم کس کی یاد میں نکلا تھا؟ اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، سوچا آپ نے اصل یہ سنت کس کی ہے؟ پھر اس کے بعد میں قربانی دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ پھر کنکریاں مارتے ہیں جمرات کو۔ یہ ساری چیزیں آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اداؤں کو کس طریقے سے محفوظ فرما دیا تھا۔ اور یہ کمال کس چیز کا ہے؟ ایمان۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ایمان لانے کا جو انہوں نے اعلان کیا اور پوری زندگی اس ایمان کے لیے طرح طرح کی قربانیاں انہوں نے پیش کیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم فرمائی ہوئی۔ اور پھر ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی دیکھیے سب سے جو اہم درود ہے وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی۔ پھر اس کے بعد میں کہ مختلف انبیاء کا ذکر کیا گیا اور ان کی قوموں پر آنے والے عذاب اور طغیانیوں کا ذکر کیا گیا کہ مختلف قومیں کیسے کیسے تباہ و برباد ہوئیں، جنہیں اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنی ٹیکنالوجی پر ناز اور غرور تھا، انہوں نے اللہ کی زمین میں فتنہ اور فساد مچایا، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ تو سورہ عنکبوت کی آیت 40 میں اس کا رزلٹ بتایا گیا کہ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کے عوض میں سزا دی، یعنی پہلے موقع دیا جاتا ہے وہ سرکشی کریں، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آتا ہے فساد کرنے والوں کے اوپر۔ پھر اس کے بعد جو لوگ توحید کو سمجھنا چاہیں، یہ سورہ عنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں اسپائڈر، مکڑی۔ مکڑی کتنی ہوتی ہے، اس کا جالا نیٹ کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں بتایا گیا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سہارے تلاش کر رہے ہیں، دوسروں کے دربار تلاش کر رہے ہیں، ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے مکڑی نے ایک جالا بنایا۔ اور مکڑی کا جالا کیا ہوتا ہے؟ بہت کمزور، بہت ناتوان، نہ موسم سے روک سکتا ہے، نہ اور گرمی اور سردی سے اس کو بچا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ سہارے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی لوگ تلاش کرتے ہیں۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔